غلام محمد کہہ رہے ہیں مفتی صاحب اگر بچی پیدا ہو کیا نام رکھنا چاہیے؟ 10 بیسٹ نام بتائیے۔ دیکھیں یہاں تو میں 10 بیسٹ نام آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ بچوں کے نام رکھنے میں خاص کر یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کے نام صحابہ اور صحابیات کے نام پر ہونے چاہیے۔ آج ہی میں نے اپنے بڑے بھائی کا اسٹیٹس پڑھا تو انہوں نے لکھا ہوا تھا فوٹو میں کہ یوں محمد سے ہم نے رابطہ رکھا، یوں محمد سے ہم نے رابطہ رکھا، اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ کتنا پیارا شعر ہے، اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، یوں محمد سے ہم نے رابطہ رکھا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ اپنی ہماری جو اولاد ہو، اگر لڑکیاں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ہیں، حضرت زینب ہے، ام کلثوم ہے، اور ایسے حضرت فاطمہ وغیرہ ہیں، اور یا تو پھر ازواج مطہرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، جیسے عائشہ ہے، حفصہ ہے، ام سلمہ ہے، اور زینب بنت بہت ساری آپ کی جو ازواج مطہرات کے نام ہیں تو ان کے ناموں پر رکھا جائے۔ وہ نہیں تو پھر اس کے علاوہ بہت ساری صحابیات جن کے نام ہم کو احادیث وغیرہ میں ملتے ہیں، یہ نام تھے صحابیات کے، اور تلاش کریں گے تو مل بھی جائیں گے، تو صحابیات کے نام پر رکھنا چاہیے۔ یہی حال جب ہونا چاہیے جب کہ ہمارے ہمارے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ صحابہ کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھنا چاہیے، جس میں بہتر ہے کہ جو خلفائے اربعہ عمر فاروق ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اس کے آگے حسن ہے، حسین ہے، معاویہ رضی اللہ عنہ ہے، اور زبیر رضی اللہ عنہ ہے، تو بے شمار صحابہ ہیں، تقریباً 1,00,000 صحابہ، جن میں سے 313 جو بدری صحابہ ہیں تو ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، 313 بدری صحابہ ہیں تو ان کے نام لکھے ہوئے ہم کو ملتے ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے بچوں کے نام بھی انہی کے نام پر ہونے چاہیے۔ انشاءاللہ ہمارے بچوں کے نام ان کے نام پر ہوں گے تو ان کے اندر امید ہے انشاءاللہ کہ وہی خیر و برکتیں آئیں گی، اور ان کے اندر وہی ہمت اور جرات اور شجاعت پیدا ہوگی جو صحابہ کے اندر تھی۔ تو صحابہ کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھنا یہ باعث خیر و برکت ہوگا، ان کی عمر کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، اور دوسرے تمام چیزوں کے اعتبار سے۔ تو نام اس طریقے سے رکھنا چاہیے، یہی بہتر ہے۔ آج کل فیشن چل گیا ہے کہ نیا نام ہونا چاہیے جو محلے میں کسی کا نہ ہو، بھلے ہی اس کے معنی کچھ بھی نکلتے ہوں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ چنانچہ اس طرح کے لوگوں نے جو اپنے تجربے بیان کیے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بچے کا نام تھا اولائکا، تو اس سے پوچھا گیا بھئی یہ نام کہاں سے رکھا؟ تو بولی کہ قرآن کریم سے، قرآن کریم میں اولائکا۔ ایک بچے کا نام تھا ذالکا، تو پوچھا گیا کہاں سے نام رکھا؟ بولے قرآن کریم میں ہے ذالکا۔ یہاں تک کہ ایک لڑکے کا نام تھا ابلیس، کیا نام تھا؟ ابلیس، تو پوچھا گیا بھئی یہ ابلیس نام کہاں سے رکھا؟ بولے قرآن کریم میں ہے۔ ان کی دادی قرآن پڑھتی تھی تو اس میں ابلیس آتا تھا، تو دادی نے کہا میں جب بھی ابلیس یہ پڑھتی ہوں یہ لفظ تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے، تو اس لیے پوتے کا نام کیا رکھ دیا؟ ابلیس رکھ دیا ہے۔ اب دادی کی خواہش ہے تو دادی کی خواہش پہ نام تو بدل نہیں سکتے، بچے کا نام کیا رکھا؟ ابلیس رکھا۔ بڑی مشکل سے سمجھا بجھا کر کے ان کا نام بدلا گیا کہ بھائی ابلیس کے معنی شیطان کے ہوتے ہیں، ابلیس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ شیطان کے ہوتے ہیں۔ ایک بچے کا نام دیکھا گیا تو اس کا نام رکھا ہوا تھا کالو، کیا نام رکھا ہوا تھا؟ کالو۔ اس سے پوچھا گیا بھئی یہ نام کہاں سے رکھا؟ تو اس نے کہا قرآن کریم میں ہے قالو، حالانکہ وہ قالو جمع کا صیغہ ہے، وہ کیا ہے؟ جمع کا صیغہ ہے۔ تو قالو بڑے قاف سے ہے جس کے معنی ہے کہ ان سب نے کہا یا انہوں نے کہا، تو یہ قالو کے معنی آتے ہیں، تو انہوں نے کیا نام رکھ دیا اس کا؟ کالو۔ بولے کہاں سے ہے؟ بولے قرآن کریم میں جگہ جگہ آیا ہے کالو کالو۔ تو اس طریقے سے لوگوں نے الگ سے الگ اپنے اس کے نام رکھے ہوئے ہیں، کیا نام رکھے ہوئے ہیں؟ الگ سے الگ اپنے بچوں نے مطلب جو ہے اپنے بچوں کے کیا رکھے ہوئے ہیں؟ نام رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح الٹے سیدھے نام نہیں رکھنے چاہیے، اسی لیے میں نے شروع میں عرض کیا کہ بچوں کے نام صحابہ صحابیات کے نام پر رکھنے چاہیے تاکہ ان کی خیر و برکتیں ہمارے بچوں کے اندر منتقل ہو جائیں۔